یہ جو 10 سے 15 منٹ کا یہ آگے وقت لے جاتے ہیں، یہ وقت جو ہے ہمارے فقہ کے مطابق بالکل باطل ہے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نماز پڑھ کے مغرب کی پھر روزہ افطار کرتے تھے۔ کہ شیخین کریمین جو ہے وہ نماز کے بعد افطار کرتے تھے، ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے۔ میں زراعی صاحب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، ہزاروی صاحب نے تو قطعاً اس بات سے انکار کر دیا کہ کبھی بھی شیخین نے مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار نہیں کیا۔ کیا کوئی ایسی سند، کوئی روایت، کوئی کمزوری صحیح ایسی چیز ملتی ہے تو ذرا بیان فرمائے گا۔ جو میں نے آپ کے سامنے کہا، آپ نے کہا کہ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یعنی دیر سے روزہ کھولتا ہے، جو ہمارا ٹائم ہے، اس کو کہا کہ بھئی وہ رسول اللہ نے اسے یہودیوں کی مثال دی ہے۔ تو یہ بھائی موطا امام مالک حدیث آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کوئی نیا نام نہیں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 363۔ اب اس میں یہ واضح ہے، آپ مفتی صاحب بھی دیکھ لیں کہ آپ کھول لیں، بلکہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف انہ اخبرہ ان عمر بن الخطاب و عثمان۔ میں نے جو پہلے شیخین کا نام لیا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ حضرت ابو بکر کی اور نہ کہ ان کی، مطلب یہ بات ہو رہی ہے حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی۔ عثمان بن عفان کانا یصلیان المغرب حین ینظران اللیل الاسود، کہ وہ جب تک رات نہیں ہو جاتی، لیل الاسود یعنی کالی رات نہیں ہو جاتی تھی، نماز کا انتظار کرتے تھے، تب تک نماز نہیں پڑھتے تھے، قبل ان یفطروا، روزہ کھولنے سے پہلے، یعنی روزہ کھولنے سے پہلے۔ ثم یفطران بعد الصلاۃ فی رمضان، اس کے بعد روزہ کھولتے تھے نماز کے بعد۔ ثم یفطران تسنیہ ہے، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فی رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں۔ اب یہ بتائیں ان کا عمل آپ پھر کیا فتویٰ لگائیں گے یہاں پر ان دو حضرات پر جو آپ نے ہم پر فتویٰ لگایا حضرت؟ اب وہ یہ حدیث موجود ہے۔ پہلے توبہ کر لیں کہ آپ نے سیدنا صدیق، نہیں آپ نہیں بولے نا، آپ پھر مجھے جو توبہ کریں نا، بہتان باندھا ہے، توبہ کریں، توبہ کریں۔ بہتان میں نے بہتان ہی، مجھے نام لینے میں غلطی ہو گئی، بہتان نام لینے میں غلطی ہوئی۔ میں نے کہا بھئی نام میں نے دو شخصیتوں کے لیے، انسان ہے، میں انسان ہوں، کوئی میں انسان ہوں، میں نے اگر کہہ دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، پھر میں نے کہا کہ مجھ سے نام لینے میں غلطی ہو گئی، حضرت عمر اور حضرت عثمان، تو یہ دونوں شخصیتیں کہ آپ کے پاس کم ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اب آپ اس کو جو ہے نا مجھ پر وہ غصہ کریں گے میں نے بہتان باندھا، بہتان نہیں باندھا، میں نے یہ کہا کہ ان کا یہ عمل تھا۔ اگر آپ میرے عمل کو ایسا کہہ رہے ہیں، میرا جو آپ پر چیز پہنچانے کا جو ہدف ہے، میرا ہدف یہ ہے کہ آپ اگر میرے عمل کو یہ کہہ رہے ہیں تو یہاں کیا فتویٰ دیں گے مفتی صاحب؟ اچھا یہ حدیث اٹھائیں، دوبارہ سند اٹھائیں، اخبرنا مالک بن انس، ٹھیک ہے، اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب۔ جی اب یہاں سن لیں زرائی صاحب، سن لیں توجہ سے سن لیں۔ امام مالک جو ہیں انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ نہیں پایا، فلہذا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ان کی جو ولادت ہے وہ سن 90 ہجری کے اندر ہے، اور سیدنا عثمان ابن عفان اور سیدنا فاروق اعظم جو ہیں یہ بہت پہلے ان کی شہادت ہے، 50 سے بھی پہلے شہادت ہے۔ تو جب راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نہ ہو تو وہ روایت ہمارے نزدیک قابل حجت نہیں ان حمیدن سے آپ جو ہے نا کاؤنٹ کریں، آپ ان حمیدن سے کاؤنٹ کریں، نہ کہ وہاں سے کاؤنٹ کریں۔ سن لیں نا میرے بھائی، سن لیں آپ اصل میں وہ جو ان بعد میں آیا نا اس کو نہیں دیکھ رہے، سن لیں آپ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو نبی کی حدیث کے آگے ہم کسی صحابی کے عمل یا پھر کسی صحابی کے فرمان کو اس پر نہیں جاتے، ہم نبی کے فرمان پر جاتے ہیں۔ جب نبی کا فرمان ہے تو ہمیں کسی اور کے فرمان کی پھر ضرورت نہیں۔ دیکھیں میرا ٹائم ہے، آپ نے کہا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں ہوئی، کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی، رسول اللہ کے فوراً بعد ان کو بدل دیا گیا۔ حج تمتع کی مثال آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم نہیں بدلا تو آپ نہیں بدلیں گے، آپ نہیں بولے نا، آپ کا ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں بولے۔ دیکھیں آپ پھر میں بولتا ہوں تو آپ غصہ کرتے ہیں، لیکن آپ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ویسے وقت 10 منٹ پورا ہو گیا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، نہیں ہوا نا، آپ نے جو میرے 5 منٹ لیے وہ تو مجھے دیں واپس۔
تو بات یہ ہے کہ بھائی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کی گئی ہیں اپنا اس کے اندر جو ہے وہ کافی مثالیں ہیں میرے پاس. اگر میں مثالیں دینا بیان کروں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا کے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ہوا ہے, تو یہ آپ نے در حقیقت بہتان باندھا ہے. یہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور اس وقت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری تھا, بلکہ چیزوں کو بعد میں بدلا گیا ہے. حتیٰ نماز ہے, باقی چیزیں ہیں, وہ حدیث موجود ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ آج ہم نے نماز وہ پڑھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسے لوگوں نے کہا کہ آپ حج تمتع نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا کہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے اور میرے والد پر نہیں اتری, وہ اگر منع کرتے تھے تو میں حج تمتع کروں گا. یہ ساری احادیث موجود ہیں, تو چیزوں کو بدلا گیا, اس میں وہ نہیں ہے ایسا. میں جو آپ کو چیز پہنچانا چاہ رہا تھا کہ بھئی آپ جو ہمارے عمل کو یہ کہہ رہے ہیں, تو ہمارے عمل کے پیچھے قرآن موجود ہے, واضح احکام موجود ہیں, ہمارے پاس تعلیمات محمد و آل محمد موجود ہے. بطور ثبوت میں نے آپ کو آپ کی کتاب سے دلیل دی کہ آپ کے پاس بھی اس طرح کی چیزیں لکھی موجود ہیں.